اسلامی تاریخ میں کئی قسم کے واقعات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ انہی میں سے ایک نمونہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو آئے ہوئے مہاجر صحابہ کے فلاح و بہبود کے لیے کیا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اہل ثروت مسلمان اور باوسیلہ مسلمانوں کا ایک اجلاس عام کیا، جس میں اللہ کے نبی نے تلقین کی لوگوں سے کہ لوگوں، مکے کے مہاجروں کو اپنا بھائی چارہ میں بھائی بنا لو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ تم اپنا بھائی بنا لو اور اپنے خاندان میں شامل کر لو اور دونوں مل کر کماؤ اور دونوں مل کر کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت یا اللہ کے نبی کی یہ تجویز صحابہ کرام کو اتنا پسند آئی کہ انصار صحابہ کرام آگے بڑھے اور کئی مکی مہاجروں کو اپنا بھائی چارہ، اپنا بھائی بنا لیا۔ اور اس کو اسلامی تاریخ میں مواخات کہتے ہیں، بھائی چارہ کہتے ہیں، کہ جو صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے کو تشریف لائے تھے تو مدینے کے صحابہ کرام انصار اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں حصہ دیا۔ اس کے لیے میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مواخات کے معاملے میں شامل ہوئے تو اپنے ایک مدینے کے ساتھی سے کہا کہ بھائی، میں ایک دن تمہارے کھیت میں سنچائی کروں گا اور تم اللہ کے رسول کے دربار میں شامل ہونا، جو کچھ قرآنی آیات نازل ہوتے ہیں، سیاسی ہو یا معاشرتی ہو، سب کچھ جو کچھ گزرتا ہے شام آ کر میرے سامنے سنانا۔ اور دوسرے دن میں اللہ کے نبی کے دربار میں شامل ہوں گا اور تم کھیت میں کام کرنا، اور میں جو کچھ بھی اللہ کے نبی پر وحی کی شکل میں اترتا ہے یا جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں میں اس کو سناتا ہوں۔ اور اسی انداز سے ایک اور انصار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مہاجر تھے، ان سے کہا کہ تم کو میں اپنے جائیداد میں کا آدھا حصہ دے دیتا ہوں، اور دیکھو میرے دو بیویاں ہیں، ان میں سے تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور تم اسے نکاح کر لو۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ خدا را، آپ کا مال، آپ کی جائیداد، آپ کی دولت، آپ کے اہل و عیال آپ کو مبارک ہوں، مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دو، مجھے بازار بتا دو، میں خود اپنا سامان کر لوں گا۔ چنانچہ ان کو مارکیٹ کا راستہ بتایا جاتا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کچھ مال ادھار لیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک کئی مرتبہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو جتنے لوگوں سے ادھار مال لیا تھا اس ادھار کو چکا دیتے ہیں، کوئی بقایا باقی نہیں رہتا، اور یہاں تک کہ کچھ اتنی رقم اپنے آپ کے پاس بچا لیتے ہیں جس کے ذریعے ان کی زندگی چل سکتی تھی۔ اور یہ کاروبار کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد مدینے کے اہل ثروت مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ کئی لوگوں کو خیرات کرنے، کئی لوگوں کی مدد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جسم پر نئے کپڑوں کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری شادی ہوئی ہے۔ اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مبارک ہو آپ کے لیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینے کو آیا تھا، مدینے والے اپنے جائیداد میں، اپنی دولت میں، اپنے خاندان میں ان کو شامل کر لیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خود اپنی محنت سے مارکیٹ میں بزنس کیا، ایماندار تجارت کی، جس کے نتیجے میں وہ اتنے مالدار بنے کہ خود ایک نئے کپڑے پہن کر آنے کے لائق بن گئے۔ سامنے کرام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ایمانداری کے ساتھ بزنس کرے گا، تجارت کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں ڈھیر ساری رحمتیں اور برکت عطا کرتا ہے، اور سماج اور معاشرے میں ایک اونچا مقام اس آدمی کو ملتا ہے۔ تو یہاں یہ مثال ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ بھائی چارے کی مثال دنیا کے دیگر مذاہب میں کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ نمونہ
اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔